طہارت القدوم، قدوم کا مطلب ہوتا ہے آگے آنا، یعنی طواف قدوم نہیں ہوتا نا، اللہ کے حضور پیش ہونے کی طہارت. فبالوضوء يتطهر من الاوساخ ويقدم على ربه متطهرا والوضوء له ظاہر وباطن فظاہره طہارت البدن والاعضاء لعبادة وباطنه وسره طہارت القلب من اوساخه وادرانه بالتوبة. ولہذا يقرن تعالی بین التوبة والطہارة كما في قوله تعالی ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. وشرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمتطہر بعد فراغه من الوضوء ان يتشہد ثم يقول اللهم اجعلنی من التوابین وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. فَكَمَّلَ لَهُ مَرَاتِبَ الطَّهَارَةِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. فَإِنَّهُ بِالشَّهَادَةِ يَتَطَهَّرُ مِنَ الشِّرْكِ وَبِالتَّوْبَةِ يَتَطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَبِالْمَاءِ يَتَطَهَّرُ مِنَ الْأَوْسَاخِ الظَّاهِرَةِ. فَشُرِعَ لَهُ تَكْمِيلُ مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى والوقوف بین یدیہ. فلما تطہر ظاہرا وباطنا اذن له بالدخول علیہ بالقیام بین یدیہ فخلص من الاباق بمجیئہ الى دارہ ومحل عبودیتہ. ولہذا کان المجیء الى المسجد من تمام عبودیت الصلاة الواجبۃ عند قوم والمستحبۃ عند آخرین. اللہ کے حضور پیش ہونے کی طہارت. بس وضو کے ذریعے وہ میل کچیل سے پاک ہوتا ہے اور خوب پاک صاف ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وضو کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. بس اس کا ظاہر عبادت کے لیے جسم اور اعضاء کا پاک ہونا ہے. اس کا باطن اور پوشیدہ حالت توبہ کے ذریعے میل کچیل سے دل کو پاک کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ توبہ اور طہارت کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد پاک صاف ہونے والے کے لیے مشروع کیا ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور پھر کہے اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. تو اس طرح اللہ نے اس کے لیے طہارت کے باطنی اور ظاہری درجے مکمل کر دیے. تو بے شک وہ کلمہ شہادت کے ذریعے شرک سے پاک ہو جاتا ہے اور توبہ کے ذریعے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور پانی کے ذریعے ظاہری میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل ہونے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے طہارت کے تمام درجات کی تکمیل مشروع کر دی گئی. پھر جب وہ ظاہر اور باطن میں پاک ہو گیا تو اسے اندر جانے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مستحق قرار دیا گیا. تو اس نے اس کے گھر اور اس کی عبودیت کے مقام کی طرف آنے کو بھاگنے سے بچایا. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے مسجد کی طرف آنا فرض نماز کی عبودیت کی تکمیل میں سے قرار دیا ہے. کچھ دوسروں کے نزدیک مسجد میں آنا مستحب ہے. اب نماز کے سٹیپس شروع ہو رہے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہے طہارت، یعنی اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو. جسمانی طور پہ پاک کرو اور پھر جب نماز ہوگی تو روحانی طور پر بھی پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. اور اس طرح انسان دن میں 5 مرتبہ نہا لیتا ہے، روحانی غسل کرتا ہے اور اس کے سارے میل کچیل دور ہو جاتے ہیں. فَبِالْوُضُوءِ يَتَطَهَّرُ مِنَ الْأَوْسَاخِ، تو وہ وضو کے ساتھ میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اوساخ وسخ سے. وَيُقْدِمُ عَلَى رَبِّهِ مُتَطَهِّرًا، اور متوجہ ہوتا ہے، خود کو لے آتا ہے اپنے رب کی طرف بہت پاک ہو کر، صاف ہو کر، خوب صاف پاک ہو کر. طاہرن نہیں یہاں کہا گیا بلکہ متطہرن. والوضوء له ظاہر و باطن، اور وضو کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن بھی ہوتا ہے.
فظاہرہ طہارت البدن، اس کا ظاہر جسم کی طہارت ہوتی ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، کلی ناک میں پانی. طہارت البدن والاعضاء لعبادت، تو وضو کا جو ظاہر ہے وہ بدن اور اعضاء کی عبادت کے لیے پاکیزگی اختیار کرنا ہے، طہارت ہے. وباطنہ وسرہ طہارت القلب من اوساخہ وادرانہ بالتوبہ، اور اس کا باطن اور اس کی پوشیدہ حالت سر طہارت القلبی، دل کا پاک کرنا ہے، من اوساخہ، اس کے میل کچیل سے، وادرانہ، اور اس کی گندگی سے یا میل کچیل سے، بالتوبتی، توبہ کے ذریعے. وَلِهَذَا يَقْرُنُ تَعَالَى، اسی لیے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے بین التوبۃ والطہارۃ، توبہ اور طہارت کو. کما فی قولہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو وضو جہاں میل کو چیل سے پاک کرتا ہے، وہاں توبہ انسان کو اندرونی اوساخ سے اور میل کو چیل سے پاک کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایسا انسان ظاہری طور پر اور باطنی دونوں طرح پاک ہوتا ہے. وشرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمتطہر، اور مشروع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف ہونے والے کے لیے، بعد فراغہ من الوضوء، جب وہ وضو سے فارغ ہو جائے، ان یتشہد، کہ کلمہ شہادت پڑھے، ثم یقول اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. کس کو دعا آتی ہے وضو کرنے کے بعد کی؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ٹھیک ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو جب انسان پاک صاف ہو کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو دونوں ہی کام ہو گئے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم نے اس دعا کو کبھی اس طرح نہیں ریلیٹ کیا. ہم وضو بھی کر لیتے ہیں الگ سے اور دعا بھی پڑھ لیتے ہیں الگ سے. تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وضو ظاہری پاکیزگی دیتا ہے اور دعا باطنی پاکیزگی عطا کر دیتی. دعا سے انسان کا اندر پاک ہو جاتا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. فکمل لہ، تو مکمل ہو گئے اس کے لیے مراتب الطہارتی، طہارت کے مراتب، باطناً و ظاہراً، باطنی اور ظاہری طور پر. فإنہ بالشہادۃ یتطہر من الشرک، کیونکہ وہ شہادت کے ذریعے شرک سے پاک ہوتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ جب کہتا ہے تو شرک سے پاک ہو جاتا ہے. وبالتوبۃ یتطہر من الذنوب، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سے وہ ذنوب سے پاک ہو جاتا ہے. وبالماء یتطہر من الاوساخ الظاہرۃ، اور پانی کے ذریعے وہ ظاہری میل کچیل گندگی سے پاک ہو جاتا ہے. فشرع لہ تکمیل مراتب الطہارۃ قبل الدخول علی اللہ تعالی والوقوف بین یدیہ، تو مشروع کر دی گئی اس کے لیے، یعنی مقرر کر دیا گیا اس کے لیے طہارت کے مراتب کی تکمیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس داخل ہونے سے پہلے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے. یعنی نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ طہارت کے تمام درجات کی تکمیل کرے. فلما تطہر ظاہرا و باطنا، پھر جب وہ پاک ہو گیا ظاہری اور باطنی طور پر، اذن لہ بالدخول علیہ،
تو اس کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی، بالقیام کھڑے ہو کر، بین یدیہ اس کے سامنے، فخلص من الاباقی تو وہ بچ گیا، من الاباقی اباق سے، اباق کہتے ہیں غلام کا بھاگ جانا، قرآن مجید میں آتا ہے اذ ابق الی الفلک المشحون، بمجیئہ الی دارہ ومحل عبودیتہ، اس کے آنے کی وجہ سے اس کے گھر کی طرف اور اس کی عبادت کی جگہ، یعنی تو اس نے اس کے گھر اور اس کی عبادت کے مقام کی طرف آنے کو بھاگنے سے بچایا۔ وَلِهَذَا كَانَ الْمَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ مِنْ تَمَامِ عُبُودِيَّةِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ عِنْدَ قَوْمٍ، اسی لیے مسجد کی طرف آنا نماز کی عبادت کے مکمل ہونے کا ذریعہ ہے جو واجب ہوتی ہے، عند قوم ایک قوم کے نزدیک، اور وہ قوم ہے امام احمد بن حنبل اور ان کا گروہ، والمستحبۃ عند آخرین، اور مستحب ہے کچھ دوسرے لوگوں کے لیے، کچھ دوسرے لوگوں کے نزدیک یہ مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک تو واجب ہے، لازم ہے، جانا ہی جانا چاہیے۔ تو یہ پیراگراف بہت واضح ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جانے لگتا ہے تو اس کو تیار ہو کے جانا چاہیے، جیسے ہم کلاس میں تیار ہو کے آتے ہیں، کسی کے گھر جانے لگے تو باقاعدہ تیار ہوتے ہیں، شادی کے موقع پہ تیار ہوتے ہیں، یعنی کتنے ہی مواقع ڈیوٹی یا جاب پہ جانے لگتے ہیں تو اس کے مطابق لباس پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ کوئی گھر میں آ رہا ہو تو کسی کی بھی ملاقات کے لیے تیاری ضروری ہے، وہ ملاقات جو تیاری کے بغیر ہو اس میں پھر ضرور گڑبڑ ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنی بھی جگہ ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی ملاقات کے لیے تیار ہو کر جائیں۔ اچھا، دنیا میں بھی کسی سے ملاقات کی تیاری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کپڑے چینج کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، پھر میک اپ کرنا ہو تو چہرے کو کتنا صاف کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں اس کے لیے، ایک ایک گھنٹہ تو لوگ وہ فیشیل کرواتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کام کے لیے وقت کہاں سے آ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو تو اپنا چہرہ نظر ہی نہیں آتا، ہر وقت ہماری شکلیں تو دوسرے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تو گویا ہم دوسروں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا چمکاتے رہتے ہیں اور کتنی مہنگی مہنگی کریمیں لگاتے رہتے ہیں، اور کبھی کچھ ٹرائی کرتے ہیں، کبھی کچھ ٹرائی کرتے ہیں، سارا ہم و غم ہی ہمارا چہرہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹیبل بناتے ہیں، یعنی دوسروں کی ملاقات کے لیے، تاکہ دوسروں کو ہم سے گھن نہ آئے، دوسرے ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ یہ سب اہتمام ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں۔ کیا ایک اللہ ہی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے جب جائیں تو ڈھنگ سے وضو کر کے جائیں اور توبہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کی طرف جائیں؟ اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا ہماری نماز میں خشوع آئے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارا وضو درست ہو، وضو دل لگا کے کیا ہوا ہو، مل مل کے اعضاء کو دھویا ہوا ہو۔ اور واقعی جو لوگ دن میں 5 مرتبہ مل کے اعضاء دھو کر وضو کرتے ہیں ان کے چہرے روحانی نور سے چمک جاتے ہیں، ان کو پھر بہت فیشل وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اس کے بغیر ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک عجب طرح کی چمک ہوتی ہے نا جو دلوں کو بھاتی ہے۔ اور اگر بھاری بھرکم میک اپ بھی کیا ہوا ہو اور چہرے پر اداسی ہو اور دل میں ڈپریشن ہو تو اس چہرے میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی پھر۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں نا نماز ملاقات ہے تو پھر ہمیں وضو بھی مشکل نہ لگے، کیونکہ سب سے پہلے تو وضو ہی مشکل لگتا ہے، اسی سوچ میں ہی وقت ضائع کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں نماز بعض اوقات۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے طہارت، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ Assalamu alaikum. I had a quick question. So, for example, I work full time, and Dhuhr I have to read at work. Sometimes I find it very difficult to do proper wudu at work.
because you can't put your feet in the sink. How do you recommend? آپ صبح کے وقت وضو کر کے وضو کی حالت میں ساکس پہن لیں اور پھر سارا دن صرف اس پہ مسا کریں، چاہے گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو، تو آپ اس طریقے سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں رہتی پھر. اینڈ آپ کو یہ حجاب اتار کے سر پہ کرنا ہوتا ہے یا حجاب کے اوپر سے کر سکتے ہیں؟ جی نیچے سے اندر سے ہاتھ ڈال کے کر لیجیے. نیچے سے. اچھا جی. جزاک اللہ. کیونکہ بالوں کو ٹچ کرنا ضروری ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دوپٹے اسپیشلی ہم کھانا بناتے تھے اور دوپٹوں کا احتیاط نہیں رکھتے تھے. اب جب سے حی علی الصلاۃ پڑھا اس کے بعد میں باقاعدہ سونگتی ہوں کہ واقعی، اور نماز کا دوپٹہ تو الگ رکھا ہے، لیکن اس کے بڑا کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے کپڑوں میں ہمارے اسمیل آ رہی ہے. بندوں سے ملاقات کے وقت ہم یہ نہیں کریں، کتنا خیال رکھتے ہیں، بہت خیال رکھیں گے کہ کیا پہنا ہوا ہے. اور نماز کی چادر تو ویسے ہی الگ رکھنی چاہیے. بالکل. استاذہ میں نے اپنے ویکینڈ کے اسٹوڈینٹس کے ساتھ میں نے یہ ایکٹیویٹی کی تھی کہ میں نے وہ ایک عطر کا رول آن میں لے کر آئی تھی ان لوگوں کے لیے. تو نماز سے پہلے وضو کر کے جب وہ آتے تھے تو وہ میں سب سے کہتی تھی ہلکا ہلکا عطر لگا لیں، تو اس سے ان کو بہت ان کے اندر خوشی آ گئی. اب جب نماز کے لیے اذان ہوتی کہتے تھے کہ کم آن گیو اس دیٹ ول اپلائی دیٹ سینٹڈ تھنگ، اور خوشی خوشی پھر وہ. تو اس سے بہت استاذہ عطرز بھی ہلکا سا لگائیں تو اس سے بھی بہت خوشی ہوئی. استاذہ اس کے بارے میں بھی جیسے بعض لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہوتی کہ وضو کتنا ضروری ہے نا. جیسے ایک دفعہ ایک خاتون کہیں ہم تھے تو انہوں نے کہا کہ میری تو جتنی بھی مسڈ کالز ہوتی ہیں نا تو میں اسپیکر آن کر لیتی ہوں، وضو کرتی جاتی ہوں اور باتوں کے جواب دیتی جاتی ہوں. تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ جب وضو کرتے وقت بھی آپ فون میں ہی بزی ہیں تو وہ تیاری کیسے روحانیت لے کر آئے گی نا. فوکس تو نہیں ہوگا نا پھر. سادہ جی یہ جیسے انہوں نے ٹیکسٹ میں لکھا نا فَكَمَّلَ لَهُ مَرَاتِبَ الطَّهَارَةِ، تو مجھے اس وقت وہ یاد آ رہا تھا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. تو ہم نے اس چیز کو واقعی اس طرح سمجھا نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کے ہر حکم میں، شریعت کی ہر چیز میں کیا مکمل ایسپیکٹ ہے. اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، تو مجھے اب سمجھ آ رہی کہ احسن میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بیوٹی آف این ایکشن. تو یہ دونوں چیزیں آ گئی نا کہ انٹرنل بیوٹی بھی ہے، ایکسٹرنل بیوٹی بھی ہے. صرف ہماری سمجھ کی تقصیر ہے، ہم اس پہ اتنا ایفرٹ نہیں لگاتے. اینڈ دس از وائی میں اتنا زیادہ اس کورس کو ویلیو کر رہی ہوں. اینڈ آئی ایم فیلنگ کہ دوز پیپل ہو تھنکنگ کہ اچھا ہم نے ایک صلاح کورس کر لیا اور دوسرے کی ضرورت نہیں. کتنی چیزیں کھل رہی ہیں، برین جیسے کھل رہا ہے. سبحان اللہ. کئی سوالوں کے جواب ملتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز میں خشوع کیوں نہیں ہوتا، کیا کرے اس کے لیے، وہ شروع ہوتا ہے وضو سے. میں اپنا ایک بس چھوٹا سا ایکسپیرینس تھا کہ میری فرینڈ کچھ عرصے پہلے میرے پاس کیٹ رکھنے آئی تھی کہ میں کہیں جا رہی ہوں تو آپ یہ کیٹ رکھ لو. تو جیسے مہمان آتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اوپر سے صفائی کرتے ہیں، تو میں کیٹ کے لیے بیڈوں کے نیچے سے کہ وہ پتہ نہیں کیٹ کہیں نہ چلی جائے. تو میں کہہ رہی تھی ایسے گیسٹ ہمارے گھر آئے رہے ہیں کہ جو اندر جا کے دیکھیں گے کہ اندر کیا ہے. واک ان کلازٹس کے اندر میں باہر سے زیادہ فوکس میرا اندر کی چیزوں پہ تھا. تو جب پتا ہو کہ لوگوں کے لیے ہم اپیرنٹلی کلیننگ کر لیتے ہیں، یہ پتا ہو کہ یہ بندہ ہمارے اندر بھی دیکھ سکتا ہے، تو پھر ہماری کیا سچویشن ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ دیکھ سکتا ہے. تو وہ تو اللہ جب جا رہے ہیں ان کے سامنے تو وہ تو ہمیں بظاہر تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری اندر کی انٹینشنز بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل. اسی لیے مسواک کے ساتھ جو وضو کرتے ہیں اس کا درجہ کہیں بڑا ہے. سب سے زیادہ جو مشکل وضو کا ٹائم ہوتا ہے وہ فجر کا ہوتا ہے. اور جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم اس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ منہ سے اسمیل نہ آئے. تو فجر کے بعد جب اٹھیں تو ضرور پراپر مسواک کریں یا برش کر لیں جو بھی، تو وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ریئلائز مجھے بعد میں ہوا تھا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے منہ سے بدبو آ رہی. جلدی جلدی وضو کر کے ہم فجر کے وقت اور جب خاص آتے طور تو پہ فرشتے ہی دور ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پتہ نہیں کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے کہ وضو کرتے ہوئے آپ نے بولنا نہیں ہے، جب تک آپ ساری دعائیں اور جو ہے کلمہ نہیں پڑھ لیتے اس کے بعد بولنا ہے. تو عادت ہے تو بچے امی امی پکار رہے ہوتے، جب دیکھتے ہیں وضو کر رہی ہیں تو پھر جب کر جاتے ہیں اب نہیں انہوں نے بولنا، اب یہ بعد میں ہی بولیں گی.
تو کمپلسری تو نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ انسان وضو کے دوران دنیا کی باتیں نہ کرے، ورنہ وہ سکون اور خشوع نہیں آئے گا نماز میں. استاذہ آپ سے ایک لفظ سیکھا تھا اور وہ بہت کارآمد رہا باطنی صفائی میں، وہ تھا غیبت النفس. تو جب غیبت النفس سے ہم بچتے ہیں نا، جیسے ایک تو ہم غیبت کر دیتے ہیں جی، لیکن وہ جو اپنے اندر ایک چل رہا سیلف ہوتا ہے ٹاک نا، ہو رہی ہوتی. جی، اس سے جب تک نہیں بچیں گے تو وہ باطنی صفائی نہیں ہو پاتی. بالکل. تو اسلام میں ویسے بھی آپ دیکھیے کہ طہارت کی بہت اہمیت ہے. جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی تھی سورۃ المدثر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو. تو یاد رکھیے وضو میں تو جسم پاک ہوتا ہے نا، لیکن نماز کی شرائط میں سے تو کپڑوں کی پاکیزگی بھی، طہارت القدوم میں یعنی لباس کی پاکیزگی بھی آتی ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدگی کو بالکل چھوڑ دو، یعنی ہر طرح کی نجاست. صفائی کو کیا کہا گیا؟ نصف ایمان. بالکل صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. واللہ یحب المطہرین. پھر منہ کی صفائی کا حکم دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کا حکم تاکید کے ساتھ دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اس بارے میں مجھ پہ کوئی آیت نازل نہ ہو جائے. اتنا زیادہ منہ کی صفائی پہ توجہ دلائی گئی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ مجھ پہ فرض ہی نہ ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ. ہم کہتے ہیں نا رب راضی ہو جائے، تو بعض اوقات ایک چھوٹے سے ایکشن سے بھی رب کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ ہے منہ کی طہارت، اندر کی طہارت. اسی طرح سمرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اپنے منہ کو صاف رکھو، اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو، کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. یعنی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حامل قرآن کے لیے اور بھی ضروری ہے. اور پھر نماز پڑھتے ہوئے بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، کہ ہمارے منہ سے اسمیل نہ آئے. لیکن بعض اوقات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت کی نماز میں کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے کہ جس کے منہ سے اسمیل آتی ہے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں. نماز میں تو توجہ ہی نہیں پھر جاتی. تو اس لیے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور دوسرے پاس کھڑے انسانوں کو بھی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ مسواک کی چھوٹی سی اسٹک ہوتی ہے. اگر جیسے آپ 6-7 گھنٹے اپنے ورک پلیس پر ہیں یا کہیں بھی، تو اپنے بیگ میں چھوٹی سی اس کے اندر رکھ لیجئے اور وضو سے پہلے آپ تھوڑا سا کر لیجئے. تو ضروری نہیں کہ بڑے بڑے برش اٹھائیں یا ٹوتھ پیسٹ اٹھائیں یا کچھ. جو صفائی مسواک کے ذریعے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوتی. پلاسٹک کے برش سے تو وہ ہوتا ہی نہیں، سنتھیٹک سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے کتنی پولوشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم پلاسٹک اسٹک برش جو ہے اسے پھینک دیتے ہیں اور اپنے جنک میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ مسواک جو ہے وہ گھلتا چلا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کوئی جنک بھی نہیں اکٹھا ہوتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کے بارے میں اس طرح حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا کہ گھسی نہ جائیں یا ہل ہی نہ جائیں، اتنا زیادہ صاف کرو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعضوں کا صاف کرنے کے باوجود بھی زبان پہ رہے تو لگتا ہے ابھی کچھ اور اوپر آ گیا، مزید کچھ آ گیا. کیونکہ ہم جب بھی کرتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں، جلدی جلدی بس ایسے پھیرا، فارمیلٹی پوری کی اور ختم کر دیا. تو دن کا ایک حصہ بہتر فجر کا وقت ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے کم از کم 10 منٹ مسواک ضرور کریں. فجر نکل جائے گی، ہاں اس کے لیے پھر جلدی اٹھنا پڑے گا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے جو پھر خشوع آتا ہے اور جو تھکاوٹ رات بھر کی ہوتی ہے اور سستی، وہ سب چیزیں چلی جاتی. دیکھیے ہم گرمیوں کے راتوں کی شکوہ کرتے ہیں، ہم سردیوں کے لمبی راتوں کے نعمت کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپنسیٹ کیا ہے. پھر اسی طرح بالوں کی صفائی، یعنی کہ اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھیں، تیل کنگھی کرتے رہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کی عزت کرو، یعنی ان کو ایسے پراگندہ نہیں چھوڑ دو. اکرم الشعر. پھر سارے جسم کی صفائی، جسم ختنہ مردوں کے لیے، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا. یاد رکھیے ناخن جراثیموں کے جمع کرنے کی بہترین جگہ ہے.
جس کے ناخن بڑے ہوئے ہوں وہ اگر کھانے میں ہاتھ ڈالتا کھانے میں بھی وہ جراثیم واپس آتے ہیں. تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے بین یدئی اپنے سامنے نظر آنے والے ہاتھوں کو چیک کرتا رہے، کیونکہ ہم سارے صاف گندے سب کام اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں. تو جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ناخنوں میں جو کچھ پھنس جاتا ہے وہ ہم پھر ہاتھ دھوتے ہیں تو پوری طرح بھی نہیں دھوتے، تو اس طرح کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. پھر اسی طرح غسل کا حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں: جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، اور اگر پائے تو خوشبو لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہوتے تھے تو عمدہ خوشبو سے پہچان لیے جاتے تھے، یعنی آپ کی خوشبو ہی الگ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امر بہت شاق گزرتا تھا کہ آپ سے بو پائی جائے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میلے کپڑے پہننے کی ممانعت ہے. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں پاتا جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بو والے کپڑوں سے بیزار ہوتے تھے. آپ کے لیے اون کی ایک سیاہ چادر بنائی گئی، وولن، اور جب آپ نے پہنی تو آپ کو بہت جچی. آپ کے سفید رنگ پہ وہ بہت زبردست کنٹراسٹ تھا تو آپ نے پہن لیا. لیکن جب آپ کو پسینہ آیا اور اون کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے اسے اتار دیا کہ میں یہ نہیں پہنتا. اور گرمیوں سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے سردیوں کے کپڑوں میں اسمیل زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گرمیوں کے کپڑے تو جلدی جلدی دھل جاتے ہیں، ہم جرسیاں اور کوٹ وغیرہ نہیں جلدی دھوتے. پھر اسی طرح جوتوں کی صفائی، گھر کی صفائی، اس جگہ کی صفائی جہاں نماز پڑھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ مسجد میں ہے تو مسجد کی صفائی، گھر میں ہے تو گھر کی، نماز کی جگہ کی طہارت. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. پیغمبروں کو حکم دیا کہ بنا تو لیا ہے، اب اس کی صفائی کا خیال رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ پاک صاف رکھی جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے، بخور وغیرہ یہ جو بھی. پھر راستوں کی صفائی، اور پھر وضو جو ہے اس کے اندر خاص طور پر اچھی طرح وضو کرنا، کیونکہ وضو نماز کا لازمی جزو ہے، نماز کی کنجی ہے. وضو پہ محافظت مومن کی علامت ہے. ابتدائی تعلیم میں ہی وضو کی تعلیم آپ کو دی گئی تھی، وضو کرنا سکھا دیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، امت کو بھی ترغیب دی. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، یعنی ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے کلی کرتے ہیں تو منہ کے، پھر اسی طرح باقی بھی سارے آنکھوں سے دیکھے ہوئے، ہاتھوں پاؤں سے کیے ہوئے گناہ سب دھل جاتے ہیں. گناہ پاک کرنے کا باعث ہے وضو. گزشتہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، گرہیں کھل جاتی ہیں انسان کی. وضو سے ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے. تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. وضو کی وجہ سے قیامت کے دن آزاد چمک اٹھیں گے وضو والے، ان جگہوں پر زیور پہنایا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نصف ایمان ہے. کامل وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. جو شخص صحیح طرح وضو نہ کرے اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے اگر کوئی حصہ خشک نظر آئے، اور ہر عضو اچھی طرح مل کے دھونا چاہیے. ہاتھوں کی صفائی میں مبالغے کا حکم ہے، یعنی باقاعدہ ان جگہوں کو جو 2 انگلیوں کے درمیان ہے ان کو اچھی طرح مل کے دھونا چاہیے، انگلیوں کے جوڑوں کو بھی، اور یہ فطرت میں سے ہے. انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا چاہیے. میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ واہ، یعنی بہت اچھا کام کیا. ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے. داڑھی کا خلال کرنا چاہیے. کونیاں اگر ڈرائی ہوں تو ان کو اچھی طرح مل کے دھونا چاہیے. خشک ایڑیاں جو ہیں ان کو بھی مل مل کے دھونا چاہیے، کیونکہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. پھر وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنی چاہیے. نیکسٹ سٹیپ ہے استقبال القبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا. والعبد کان فی حال غفلتہ کالعابق من ربہ وقد عطل جوارحہ وقلبہ عن الخدمة التي
خلق لها فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض وأمر بأن يستقبل بيته الحرام بوجهه ويستقبل الله تعالى بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض ثم قام بين يديه مقام الذليل الخاضع المسكين المستعطف لسيده وألقى بيديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه يمنة ولا يسرة بل قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه. قبلہ کی طرف رخ کرنا. بندہ اپنی غفلت کی حالت کی وجہ سے اپنے رب سے بھاگے ہوئے غلام کی طرح تھا، اور اس نے اپنے اعضاء اور دل کو اس خدمت سے معطل کر دیا تھا جس کے لیے ان کو بنایا گیا تھا. پھر جب وہ اس کی طرف آ جاتا ہے تو وہ اپنے مفرور ہونے سے رجوع کر لیتا ہے. بس جب وہ اس کے سامنے عبودیت، عاجزی اور انکساری کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو تحقیق وہ اعراض کرنے کے بعد اپنے آقا کی رحمت و شفقت اور توجہ کو اپنے لیے طلب کر لیتا ہے. اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کے ساتھ اس کے محترم گھر کی طرف اور اپنے دل کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف رخ کرے تاکہ وہ پشت پھیرنے اور اعراض کرنے کی حالت سے نکل آئے. پھر اس کے سامنے عاجز، خضوع کرنے والے مسکین جو اپنے آقا سے شفقت کا طلبگار ہے اس کی طرح حاضر ہو. پھر وہ نرم دل اور جھکی نظر کے ساتھ سر تسلیم خم کر دے. اس سے اس کا دل ادھر ادھر نہ مڑے اور نہ ہی اس کی نگاہ دائیں اور بائیں ہو، بلکہ وہ مکمل طور پر اپنے دل کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہو اور پوری طرح اس کی طرف رخ کرے.